ایک مافیا پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا، یا تنقید کی وجہ سے تعلیم و صحت کا کام کرنا چھوڑ دیں؟ افواج پاکستان کی جانب سے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ DGI-SPR کہتے ہیں فوج کسی خاص سیاسی سوچ، مذہب یا مسلک کو لے کر نہیں چل رہی۔ ہر آفیسر اور جوان کی اولین ترجیح پاکستان ہے۔ جب گھر میں آگ لگی ہو تو بجھانے پر سوال نہیں کیا جاتا۔ سوال کرنے والے اور آگ لگانے والے کو پہچانے، اس مافیا کو پہچانے اور یک زبان ہو کر جواب دیں۔ مافیا سمجھتا ہے اس کی کامیابی عوام کو غریب رکھنے میں ہے۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اسمگلروں کی بھی پشت پناہی حاصل ہے۔ DGI-SPR کہتے ہیں ان عناصر کا مقصد ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ فوج کوشش کر رہی ہے غیر قانونی تجارت بند ہو۔ مزید کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 15 دن میں 24 دہشت گرد ہلاک کیے۔ 7 ماہ میں 139 افسروں اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ TTP کو خارج الفتنہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں ظالمانہ اقدام سے لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ کہتے ہیں کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کو حقوق ملنے تک پاکستان ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ تحریک انصاف کا ثوابی میں جلسہ، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور علی امین گنڈا پور جلسے سے خطاب کریں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ مینڈیٹ چوروں سے چھٹکارے کا واحد حل الیکشن ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب PTI اور سنی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ گرفتار رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں سے یکجہتی کا اظہار۔ سینٹ کا اجلاس، اپوزیشن ارکان سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے۔ ایوان میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، ملک کے حالات تشویشناک، حکومت نااہل اور کرپٹ لوگوں کے پاس ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران حکومتی اراکین کی مداخلت۔ وفاقی وزیر امیر مقام کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ اور سینیٹر خلیل نے گھڑیاں لہرا دی۔ جماعت اسلامی کے راولپنڈی اور کراچی میں دھرنے جاری۔ سینٹ اجلاس میں شہید حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے لیے دعا کرائی گئی۔ ایوان میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قرارداد۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں اور ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت۔ شہری رحمان نے کہا اسرائیل عالمی قوانین اور قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل اور بھارت غاصب اور انسانیت کے قاتل عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں قرارداد پیش کی۔ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کی مذمت۔ جماعت اسلامی کے راولپنڈی اور کراچی میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں بھی دھرنا دینے کا اندیا۔ کہتے ہیں حکمران ان کے مطالبات آسانی سے مان لیں، بنگلہ دیش والا راستہ اپنایا تو کچھ نہیں بچے گا۔ بجلی کے بلوں نے قوم کو مار ڈالا۔ جن افسروں نے IPPs کے ساتھ معاہدے کیے ان کے اثاثے منجمد کریں، گھپلے پکڑے جائیں، کوئی سرکاری گاڑی 1300 cc سے زائد نہ ہو۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ بن چکی۔ جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو آپ بھرپور توجہ دیں، اور جس طریقے سے یہ برک اینڈ مورٹر کا جو آپ نظام بنانے جا رہے ہیں اسی لگن، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کرکٹ ٹیم کی اس کی دوبارہ اس کی تشکیل نو کریں۔
قومی کرکٹ ٹیم کی میرٹ پر تشکیل نو کی جائے، صرف اور صرف میرٹ پر کرکٹرز کا انتخاب کریں، میں بھی سفارش کروں تو نہ مانیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ہدایت۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا کرکٹ ٹیم پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے، امید ہے پاکستان کا نام پھر روشن ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا 3 نئے ٹورنامنٹ کرانے کا اعلان۔ محسن نقوی بولے چیمپئنز کپ 1 ڈے، T20 اور فرسٹ کلاس کپ ہوں گے۔ کراچی میں بارش کے کئی گھنٹے بعد بھی سڑکوں پر پانی موجود۔ بارش کے باعث شہر کی بیشتر سڑکیں زیر آب آئیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف اور کارساز جانے والے پل پر برساتی پانی جمع۔ شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند دھکا لگاتے رہے۔ بارش کے باعث سڑکوں پر گڑھے بھی بڑھ گئے۔ گاڑیاں پھنسنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ چاکی واڑہ میں عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں آئندہ 2 روز تک مزید بارش کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ ملک میں طوفانی بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات۔ کے پی میں بارشوں سے تباہی، اندرون سندھ میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ اپر چترال میں سیلابی ریلا پل بہا لے گیا۔ لوئر چترال کی وادی گلین میں کئی گھر بہہ گئے۔ جھلمگسی میں رابطہ پل میں شگاف پڑ گیا۔ یونین کونسل پتری اور کھاری کے دیہی علاقوں کے زمینی راستے بند۔ دریا ناڑی میں گوٹ امام بخش کے مقام پر 2 مقامات پر شگاف۔ سیلابی ریلا آبادی میں داخل۔ راجن پور میں بھی درجنوں آبادیوں میں پانی جمع۔ لاہور میں نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کیس میں پیش رفت۔ پولیس کی تفتیش میں اہم حقائق منظر عام پر آ گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کے بیٹے قیوم نے جنوری میں بھی قتل کرانے کے لیے فائرنگ کرائی۔ ملزم نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور شوٹر سے رابطہ کیا۔ ملزم قیوم کے دوست کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ریکی کرنے والے شوٹرز کو بیٹا خود تفصیل بتاتا رہا۔